زندہ رہنے کا ثبوت اپنے نئے کالم کے ساتھ جاوید ایاز خان حاضر خدمت ہے۔ میرے قریبی ہمسائے ظہور ندیم صاحب جو محکمہ تعلیم سے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن پر اپنا گزارا کرتے ہیں، ایک روز بڑے پریشان دکھائی دیے۔ پوچھنے پر بتایا کہ اس ماہ بینک سے پینشن نہیں مل سکی، اس لیے تھوڑی مالی پریشانی ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ بینک کو ہر 6 ماہ بعد زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ فراہم نہیں کر سکے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب پینشن لینے والا خود سامنے موجود ہے تو اس کی شناخت کی بجائے زندگی کا سرٹیفکیٹ کیوں طلب کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پینشن لینا بھی آسان نہیں ہے۔ پینشنرز کے مسائل میں ایک ایسا پہلو بھی ہے جو نہ صرف تکلیف دہ بلکہ ان کی عزت نفس کو بھی مجروح کرتا ہے۔ ہر 6 ماہ بعد لائف سرٹیفکیٹ یا زندہ ہونے کا ثبوت جمع کرانا لازم قرار دیا جاتا ہے، بصورت دیگر پینشن روک دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی ریاست کی خدمت کی، کیا بڑھاپے میں اسے اپنی موجودگی کے باوجود بار بار یہ کسی دوسرے سے ثابت کروانا ضروری ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے؟ عمر رسیدہ افراد میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بیماری، معذوری یا نقل و حرکت کی دشواری کے باعث بینک یا متعلقہ دفتر تک پہنچنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات صرف ایک سرٹیفکیٹ بروقت نہ جمع ہونے کی وجہ سے ان کی پینشن روک دی جاتی ہے، حالانکہ یہی رقم ان کے علاج، ادویات اور روزمرہ اخراجات کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے بروقت یہ زندگی کا ثبوت پیش نہ کیا جا سکے تو پچھلی تاریخوں سے اپنے زندہ ہونے کو ایک کاغذی تصدیق نامے سے ثابت کرنا ہوتا ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کے اس دور جدید میں یہ مسئلہ آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ نادرا کا ڈیٹا، بائیو میٹرک تصدیق، موبائل ایپ، ویڈیو ویریفیکیشن یا گھر بیٹھے ڈیجیٹل تصدیقی نظام کے ذریعے پینشنرز کو غیر ضروری مشقت سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ریاست ٹیکس وصول کرنے اور شناختی نظام کو ڈیجیٹل بنا سکتی ہے تو پینشنرز کی زندگی آسان بنانا بھی یقیناً ممکن ہے۔ ایک اچھے مہذب ریاست اپنے بزرگ شہریوں سے ہر چند ماہ بعد ان کے زندہ ہونے کا ثبوت نہیں مانگتی، بلکہ ایسا نظام بناتی ہے جو ان کی عزت نفس، سہولت اور وقار کو مقدم رکھے۔ پینشن احسان نہیں بلکہ عمر بھر کی دیانتدارانہ خدمات کا قانونی اور اخلاقی حق ہے، اور اس حق کے حصول میں غیر ضروری رکاوٹیں کسی بھی فلاحی ریاست کے شایان شان نہیں ہوتا۔ ظہور ندیم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ انہیں ہر ماہ پینشن لینے پر میاں چنو جانا پڑتا ہے۔ آپ کسی بینک والے کو کہہ کر مجھے یہاں پر ہی پینشن دلا دیں تو میرا کم از کم کرایہ بچ سکتا ہے۔ ان کی یہ باتیں درست تھی۔ واقعی ایک بوڑھے آدمی کو یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ان کی کل پینشن ہی 30,000 روپے ہے، تو اس میں سے تیسرا حصہ تو کرائے اور تصدیقوں میں صرف ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں، ریٹائرڈ ملازمین اور پینشنرز کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی، صلاحیت اور عمر کا بہترین حصہ ریاستی اداروں کی خدمت میں صرف کیا، مگر جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اکثر ان کے لیے اس سکون کا دور شروع ہونے کی بجائے نئے مسائل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں پینشنرز آج مہنگائی، کم ہوتی قوت خرید، بڑھتے طبی اخراجات اور پیچیدہ سرکاری طریقہ کار کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پینشن میں ہونے والا معمولی اضافہ اکثر مہنگائی کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ نتیجتاً وہ شخص جس نے پوری زندگی ایمانداری سے خدمات انجام دیں، بڑھاپے میں اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ صحت کا مسئلہ پینشنرز کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ عمر کے اس حصے میں ادویات، ٹیسٹ، ہسپتال اور علاج پر اخراجات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، جبکہ بہت سے پینشنرز کے پاس جامع ہیلتھ انشورنس یا مؤثر طبی سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ کئی افراد اپنی پینشن کا بڑا حصہ صرف علاج پر خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ پینشن کے اجراء، تصدیق اور دیگر سرکاری مراحل میں غیر ضروری تاخیر اور پیچیدگیاں ہیں۔ بزرگ افراد کو بار بار دفاتر کے چکر لگانا پڑتے ہیں، حالانکہ اس عمر میں انہیں سہولت ملنی چاہیے، زحمت نہیں۔ ڈیجیٹل نظام، ایک ون ونڈو سہولت اور بزرگ دوست انتظامات ان مشکلات کو نمایاں حد تک کم کر سکتے ہیں۔ نفسیاتی اور سماجی تنہائی بھی ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ ملازمت کے دوران جو شخص
ادارے کا اہم حصہ ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو غیر ضروری محسوس کرنے لگتا ہے۔ معاشرے اور خاندان کو چاہیے کہ وہ پینشنرز کے تجربے، دانش اور خدمات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ تجربہ کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ صرف عمر کی وجہ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ ان کا تجربہ رہنمائی کے لیے قیمتی خزانے سے کم نہیں ہوتا۔ ان مسائل کے حل کے لیے چند عملی اور فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ پینشن میں مہنگائی کے تناسب سے باقاعدہ شفاف اضافہ کیا جائے، پینشنرز کے لیے جامع اور باوقار ہیلتھ انشورنس یا مفت علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں، پینشن کے اجراء اور تصدیقی عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹل، آسان اور شفاف بنایا جائے، ہر ضلع میں پینشنرز سہولت مراکز قائم کیے جائیں تاکہ بزرگ افراد کو مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ ریٹائرڈ ماہرین کی صلاحیتوں سے مشاورت، تربیت اور رضاکارانہ قومی خدمات میں فائدہ اٹھانے کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیے جائیں۔ پینشن سے متعلق پالیسی سازی میں پینشنرز کی نمائندہ تنظیموں کو بھی شامل کیا جائے۔ ریاست صرف ملازمت کے دوران اپنے ملازمین کی ذمہ دار نہیں ہوتی، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی عزت، تحفظ اور بنیادی ضروریات کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر ایک سرکاری ملازم اپنی پوری زندگی ملک کی خدمت کرتا ہے تو بڑھاپے میں اس کی عزت نفس اور معاشی تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، احسان نہیں۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بزرگوں کو صرف پینشن کی ایک رقم دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں، یا اب وقت آ گیا ہے کہ پینشن کو محض مالی ادائیگی نہیں بلکہ ایک باوقار اور محفوظ زندگی کی ضمانت سمجھا جائے؟ یہ بوڑھے پینشنر ہمارا ملک اور قوم کے محسن ہوتے ہیں۔ جو قوم اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہے، وہ اپنے آنے والی نسلوں کو خدمت کا جذبہ نہیں دے سکتی۔ شکریہ۔